بہت ماشاءاللہ آپ کی علمی نگاہ ہے. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن پر آپ اپنی ایک علیحدہ رائے رکھتے ہیں, علیحدہ شناخت رکھتے ہیں, اور علمی نگاہ ہے آپ کی, علمی گہری نگاہ. بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں ہمارے, آپ کے سب کے قابل احترام پروفیسر حافظ ڈاکٹر شکیل اوش صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے, میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, ان سے میرا بڑا گہرا اور بڑا قریبی رشتہ ہے, قلبی تعلق ہے. اور میں ان کو بھائی بھی کہوں تو بھی کم ہے, دوست کہوں تو بھی کم ہے. بہت محبت ہے. ہم ایک دوسرے کے لیے مہمان نہیں ہیں بلکہ گھر کے ہی فرد ہیں. یہ جو آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں میری ذات ذرہ بے نشاں, اس کے پروڈیوسر ہیں. ماشاءاللہ اداکاری کے جوہر بھی دکھاتے رہتے ہیں, بہت ساری صلاحیتوں سے مالا مال ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو ان کی خصوصیت اور خوبی ہے کہ بہت مذہبی ہیں. دل سے جو ان کے اندر جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات ہیں, وہ کبھی ان سے اکیلے میں گفتگو ہو اور ہم کبھی ایسا انٹرویو کریں جس میں یہ موجود ہو تو پھر بڑا مزہ آئے گا. ماشاءاللہ ہر سال عمرے پر تشریف لے جاتے ہیں رمضان المبارک میں. کہنا نہیں چاہیے, یہ بات پرسنل ہے, لیکن یہ سعادت کی بات ہے. اور ہمارا تو عقیدہ اور ایمان ہے کہ جہاں بلاوا ہوتا ہے, جب بلاوا آتا ہے جبھی بلایا جاتا ہے. تو تشریف فرما ہے عبداللہ قادوانی. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ دونوں شخصیات کو عالم آن لائن میں خوش آمدید. اور ناظرین آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. ڈرامہ تو آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں, ڈرامہ تو ویسے پورے ملک میں ہی آپ دیکھ رہے ہیں, روزانہ ہی ڈرامہ ہوتا ہے, ڈرامے ہی ڈرامے چل رہے ہیں, صرف ٹی وی پہ نہیں چلتے بلکہ باہر بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اور کال کرنے کے لیے نمبرز آپ کی اسکرین پہ آ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, اور جو کچھ کہنا چاہتے ہیں پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب, قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم کھانا, بڑی وعیدیں آئیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہاں کہاں پر کس کس طرح سے انجام سے باخبر کیا ہے کہ جو تم یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہو. اب ڈرامے میں تو یہ ہے کہ وہ برباد ہو گئیں, تباہ ہو گئیں, کینسر ہو گیا, گھر بھی برباد ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا. کیا میں یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں؟ اگر میں غلط ہوں تو آپ میری تصحیح فرمائیے گا کہ قرآن کا فیصلہ بھی باقی ہے. اس نے تو معاف کر دیا, ٹھیک ہے, لیکن قرآن پر جو ہاتھ رکھ کر قسم کھائی گئی ہے, قرآن کا فیصلہ بھی باقی ہے. ڈاکٹر صاحب. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی یہ مقدس کتاب جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ مقصد تو نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہے. اور مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد یاد آ رہا ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ربا قارج للقرآن والقرآن جلعنہ, کہ بہتیرے لوگ ایسے ہیں جو قرآن شریف کو پڑھیں گے اور قرآن ان پر لعنت کرے گا. ٹھیک ہے. تو پوچھا گیا وہ کون لوگ ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں. مثال کے طور پر جب ہم قرآن شریف کی اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں ایک آیت آتی ہے لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. ٹھیک ہے. اب ایک شخص کو پتہ ہی نہیں, وہ اس آیت کو پڑھتا ہے, وہ جھوٹ بھی بولتا ہے, تو اس نے قرآن مجید کو پڑھ کر خود اپنے اوپر گواہ کر لیا, اپنے اپوزٹ میں, اپنے خلاف میں. اسی طرح کوئی دکاندار ہے, کم تولتا ہے, کم ناپتا ہے, اور قرآن شریف کی وہ تلاوت کرتا ہے, دکان کے اندر بیٹھا ہوا وہ قرآن شریف کو وہ دیکھ رہا ہے, اس میں ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنهم یخسرون. کم تولنے, کم ناپنے والوں کے لیے وعیدیں آئی ہیں, وعید شدید آئی ہے کہ برباد ہو جائیں, ہلاک ہو جائیں وہ لوگ. اب اس دکاندار کو پتہ نہیں ہے, اس بزنس مین کو پتہ نہیں ہے کم ناپنے اور کم تولنے کے اوپر کتنا سخت جملہ ہے جو وہ خود تلاوت کر رہا ہے, اور وہ اپنے خلاف حجت بنا رہا ہے اس بات کو. تو اس طرح اوورال آپ پورے قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے. ہم قرآن مجید کے اپوزٹ میں کھڑے ہیں, قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں, وہ ساری چیزیں ہمارے اوپر لاگو ہو رہی ہیں. اوورال پورے معاشرے کا یہ ہے عکس. اب ایسے میں یہ اس سے بڑھ کر اور بدنصیبی کیا ہوگی کہ ایک شخص قرآن مجید کو اپنے لیے آڑ بنا لے. یعنی قرآن شریف کو اس طرح اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا, وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا وَتُصْلِحُوا أَن تَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ, کہ تم اللہ پاک کو اس کے نام کو آڑ مت بناؤ کسی نیکی کے کام کے لیے, کسی خدا خوفی کے ایشو کے لیے, یا کوئی لوگوں کے درمیان مصالحت کے لیے, ریکنسیلیشن کے لیے, کہ تم کہو بھئی ہم نے تو چونکہ قسم کھائی ہے کہ میں تو اس کے ساتھ بات ہی نہیں کروں گا, میں نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے, میں نے تو اس کوئی نیکی کرنی نہیں ہے اس کے ساتھ. قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ دیکھیں بعض لوگ کبھی نیکی سے رکنے کے لیے کوئی اس طرح کی بات کر لیتے ہیں, تو اللہ پاک نے منع کیا, حکم آ گیا کہ تم یہ ہرگز نہ کرنا. ایون کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ آپ کو پتہ ہے, حضرت مستح جو تھے وہ انوالو ہو گئے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. تو جب بارات آ گئی
आसमान से, हालांकि उनकी किफालत करते थे, जो किफालत करते थे, उस किफालत को रोकने के लिए उन्होंने ये बात कह दी कि मैं आइंदा नहीं करूंगा। तो कुरान करीम बोल पड़ा वला यातले उलुल फज़ल मिनकुम वस्साअत युतू लिल कुर्बा, और फिर वो दौड़े गए और कहा कि जी देखें अल्लाह पाक ने इन सब चीज़ों को कि आपने एक नेक काम को ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक बात को बुनियाद बना लिया कि चूंकि ज़ाती तौर पर मुझे नुकसान पहुंचाया, इसने मेरी बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वालों में शामिल हुआ, तो मैं क्यों करूं इसके साथ नेकी। एक शख्स ने एक फ़ैसला कर लिया, और किस शख्स ने किया फ़ैसला, कितना बड़ा आदमी है, बादत नबी बुजुर्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर, लेकिन कुरान शरीफ ने ये बात कह दी कि उनको ये कसम नहीं खानी चाहिए, ठीक है, कि वो इस नेकी से रुक जाएँ। इस तरह आप देखें कुरान शरीफ ने एक जगह पर लिल्लज़ीना यूलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बाअति अशहुर के अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। ये ईला क्या होता है? बीवी का हक अदा ना करना। किसी शौहर ने ये हलफ उठा लिया है, वैसे ही कह दिया कि मैं बीवी का हक अदा नहीं करूँगा, और इसकी वजह से वो उसके पास नहीं जाता। कुरान शरीफ ने कहा जिन लोगों ने ईला किया है, ये हलफ उठाए हुए हैं, उनको चाहिए कि इससे रुजू कर लें या वो तलाक दे दें। अब आप अंदाज़ा लगाइए, कुरान करीम ने हर जगह पर हमें हिदायत दी हुई। अब एक शख्स है उन सब बातों को समझता ही नहीं है, उसने कुरान शरीफ को सिर्फ रिसाइट करना है, ओनली सिर्फ अजर व सवाब के लिए, उसको इससे कोई गरज नहीं है। किताब ज़िंदगी है, किताब हयात है, और इस किताब से हमने ज़िंदगी लेनी है। ये इसाले सवाब का जरिया तो बाद में, मरने के बाद इसाले हयात का जरिया पहले है ज़िंदगी के अंदर, पहले ज़िंदगी तो सवाब का जरिया बाद में इसाले हयात। इसाले हयात तो इस किताब से जो हमें हयात देने के लिए आई थी, जी जी, हम इस किताब को ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते, मतलब मुर्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। ठीक है, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं नाज़रीन। गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है और अब्दुल्ला कादवानी साहब की तरफ भी बढ़ेंगे। एक छोटा सा वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।